देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 23 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। मेरा मकसद है कि हर घर में एक मोटरसाइकिल हो। टीवी के पार्टी सरबराह विजय। टीवी के पार्टी के सरबराह विजय ने कहा कि अगले इंतखाबात में डीएमके की शिकस्त एक हकीकत है। उन्होंने क्रोवर भगदड़ के बाद पहली बार कांचीपुरम असेंबली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद तमाम लोगों के लिए एक घर और हर घर के लिए एक मोटरसाइकिल फराहम करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि डीएमके उनकी सियासी हरीफ है और बीजेपी उनकी नज़रियाती मुखालिफ है। विजय ने डीएमके हुकूमत पर रेत की कानकनी समेत कई तरीकों से बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। ग्लोबल समिट। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फ्यूचर सिटी का दौरा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी में भारत फ्यूचर सिटी का दौरा किया, जहां 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना ग्लोबल समिट का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों से मुकामी तौर पर किए जाने वाले इंतजामात के बारे में पूछा। दरी असना रियासती हुकूमत सरबराही इजलास को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात कर रही है। राचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू की क़ियादत में पुलिस सख्त हिफाजती इंतजामात की तैयारी कर रही है। हैदराबाद में 3 माह का परचम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल की पहल की वजह से लहराया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद को उजागर करने के लिए इत्तेहाद मार्च का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यूम पैदाइश की तकरीबात को शानदार तरीके से मुनक्किद करेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की सरजमीन पर सिर्फ पटेल की पहल की वजह से 3 माह का परचम लहराया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए वल्लभ भाई पटेल से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने तमाम लोगों को पटेल की उमंगों और तहरीक के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाली खवातीन के लिए मुफ्त साड़ियाँ। वज़ीर पूनम प्रभाकर। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने रियासत की खवातीन को खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने ऐलान किया कि सफ़ेद राशन कार्ड वाली तमाम खवातीन में मुफ्त साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। ये ऐलान ज़िले सिद्दीपेट में इंदिरा महिला शक्ति साड़ी तकसीम प्रोग्राम में किया गया। खवातीन के ग्रुप्स को 18 साल से ज़्यादा उम्र की तमाम खवातीन में साड़ियाँ तकसीम करने की तजवीज़ दी गई। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने मुजस्सिमे की तनसीब में हिस्सा लिया। पुराने बोधन के वार्ड नंबर 16 में वाक़े अमावारी मंदिर में महालक्ष्मी ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 3 दिनों तक खुसूसी पूजा का इनेकाद किया गया। आज मंदिर में पेड्डा पोचम्मा अम्मावारी की मूर्ति एक अजीमुशान तनसीब की तकरीब मुनक्किद हुई। बोधन के एमएलए और रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खुसूसी पूजा की। बाद अज़ां अक़ीदतमंदों के लिए अन्नदानम का एहतमाम किया गया। वो काम जो हुकूमतें भी नहीं कर सकती। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पट्टापुर्ती में कहा कि ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो सत्य साई बाबा के नज़रियात से तहरीक लें। उन्होंने सत्य साई बाबा ट्रस्ट की तारीफ की कि वो ऐसे काम कर रहे हैं जो हुकूमतें भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि उसने गरीबों को केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम की और लाखों लोगों को
طبی امداد فراہم کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اس نے پالامورو جیسے مہاجر ضلع کو پینے کے پانی کی سہولت فراہم کی ہے۔ گنے کے کاشتکاروں کو 500 روپے فی کنٹل بونس دیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے 500 روپے کا بونس فراہم کرنے کی تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ گنے کے کاشتکاروں کو فی کنٹل 500 روپے بونس دیا جائے گا۔ وزیر نے یقین دلایا کہ وہ گنے کے کاشتکاروں کے مطالبات کا جائزہ لیں گے اور انہیں وزیر اعلیٰ کی توجہ دلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاروسٹر سبسڈی، ڈراپ اریگیشن سبسڈی اور ٹرانسپورٹیشن کی امداد کا مطالعہ کرنے کے لیے اعلیٰ حکام کی ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گنے کی کاشت کو بڑھانے اور شوگر انڈسٹریز کو فروغ دینے کی پالیسیوں پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اگر حکومت ہاں کہتی ہے تو کسانوں کے کھاتوں میں رقم جمع کر دی جائے گی۔ کے ٹی آر اور کویتا ایک ہی اسٹیج پر نظر آئیں گے۔ امکان ہے کہ بہن بھائی کے ٹی آر اور کے کویتا ایک ہی اسٹیج پر نظر آئیں گے۔ انہیں اس ماہ کی 25 تاریخ کو چنئی میں اے بی پی نیٹ ورک سدرن رائزنگ سمٹ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جبکہ کے ٹی آر نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ جائیں گے۔ خبر ہے کہ کویتا بھی جانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ابھی وقت طے ہونا باقی ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہو گیا ہے کہ دونوں ایک ہی اسٹیج پر ملیں گے یا نہیں۔ یہ معلوم ہے کہ کویتا نے بیارس چھوڑنے کے بعد کے ٹی آر سے کسی موقع پر ملاقات نہیں کی ہے۔ خواتین کے گروپوں کے لیے پیٹرول اسٹیشن اور سولار پلانٹس۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے یقین دلایا کہ ریاستی حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور ان کے ساتھ ان کی بہنوں کے برابر سلوک کرے گی۔ انہوں نے اتوار کو ضلع سدی پیٹ کے کوہڈا منڈل سینٹر کے رائتو ویدیکا میں منعقدہ اندرا مہیلا شکتی ساڑی تقسیم پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 10 سالوں سے خواتین کے گروپس ایس ایچ جیز کو بلا سود قرضے مسلسل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کو صنعت کار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ کانگریس سربراہ مہیش کمار گوڑ نے 11 ایکڑ زمین عطیہ کی۔ ٹی پی سی سی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے اپنے آبائی گاؤں راحت نگر کے تئیں اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے گاؤں کی ترقی کے لیے اپنی 11 ایکڑ زمین عطیہ کی۔ انہوں نے ایک مربوط اسکول کے لیے 10 ایکڑ اور سب اسٹیشن کے لیے 1 ایکڑ دے کر گاؤں کی ترقی کا آغاز کیا۔ انہوں نے محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے نئے درگا دیوی مندر کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ دھرم پوری سنجے کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے نظام آباد منورو کاپو سنگم کی نئی ایگزیکٹو کمیٹی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھرم پوری سرینواس ان کے سیاسی گرو ہیں۔ بودھن میں ڈی ایس پراپرٹی ٹیکس جمع کرنے کے لیے
خصوصی مہم کو اعلیٰ بودھن شہر کے کئی کالجوں انہوں نے کہا کہ کمپلیکس اور پرائیویٹ اسکولوں میں ریاست میں کے اصولی کے لیے منسپل کمشنر پر جادو کرشنا کو ترجیح دی گئی ہے۔ آج ایک خصوصی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ منسپل کمشنر نے تجویز دی کہ پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی طرف سے کہا کہ بودھن شہر میں ٹیکس وصولی کے لیے ملک کی تاریخ میں کم ہو جائے گا اور بی سی کو متحد ہو جانا چاہیے۔ اس پروگرام میں دھرم پوری سنجے نے نظام آباد منورو کاپو سنگم کے ضلع صدر کی حیثیت سے حلف لیا۔ پنچایتی انتخابات کے تحفظات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تلنگانہ حکومت گرام پنچایتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ اس تناظر میں وارڈ وار تحفظات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور فہرستیں ضلع کلکٹرز کو روانہ کی جا رہی ہیں۔ شام تک یہ عمل مکمل ہونے کا امکان ہے، جبکہ آبادی کے تناسب کی بنیاد پر این ٹی، ایس سی اور بی سی برادریوں کو سیٹیں مختص کی گئی ہیں۔ حکام نے ریزرویشن کو حتمی شکل دی ہے تاکہ بی سی ریزرویشن کو 22% کے اندر رکھا جائے اور کل ریزرویشن 50% سے زیادہ نہ ہو۔ نظام آباد میں کے کویتا نے ہینڈلوم ورکرز سے ملاقات کی۔ جاگروتی جنم پاٹھ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر کے کویتا نے آج کوٹا میں ہینڈلوم کارکنوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے لوم کے کام کاج کا معائنہ کیا۔ بعد میں انہوں نے ان کے ساتھ رتنم باندھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنکروں سے بات کریں گی اور ان کی حمایت کریں گی۔ بودھن کے خواتین میں اندرما ساڑیوں کی تقسیم۔ تلنگانہ ریاست کی طرف سے شروع کی گئی باوقار اندرا مہیلا شکتی ساڑی تقسیم مہم کے ایک حصے کے طور پر کلدڑکی بودھن منڈل میں خواتین میں اندرما ساڑیاں تقسیم کی گئی۔ کانگریس لیڈر پرکاش پٹیل نے کہا کہ کانگریس حکومت خواتین کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔